جن کا آج مجھے خاص طور پہ تذکرہ کرنا ہے، وہ ان کو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پہلے پیر وہ تھے، اور شاید ان کا پہلا مرید بھی میں تھا۔ وہ تھے علی ظہیر عثمانی صاحب، میرے دادا سے 2 بھائیوں کے فرق کے ساتھ چھوٹے تھے۔ یہ انتہائی منفرد شخصیت رکھتے تھے، انتہائی دیندار تھے، انتہائی صاحب حال اور صاحب اسرار تھے۔ اور وہ جو کیا نام ہے، اصغر گونڈوی صاحب کا جو سلسلہ تھا، یہ اصغر گونڈوی صاحب کے پیر بھائی بھی تھے، وہ بہت بڑے ایک بزرگ تھے، ابھی نام مجھے یاد نہیں آ رہا، تو بہت باعمل ذاکر شاغل، لیکن انتہا درجے کی ذہانت رکھنے والے، انتہا درجے کا فہم رکھنے والے، بڑے سے بڑے پیچیدہ سے پیچیدہ فلسفیانہ مسئلے کو بغیر غور کیے حل کر دینے والے۔ یہ سب جیسے میں نے انہیں دیکھا ہوا ہے، تو انگریزی، عربی، سنسکرت، فارسی، عربی، ان زبانوں کے ادبیات میں شناوری کر چکے تھے۔ مطلب یہ کتنی 3-4 زبانیں بن گئی نا، بلکہ 5ویں اردو ہو گئی۔ تو ان زبانوں میں ایک ایسی دسترس رکھتے تھے کہ ان کا جو فلسفہ اور ان کا ادب اور شعر وغیرہ، وہ نہ صرف پڑھنے پر قادر تھے بلکہ واہ واہ کرنے اور انہیں یاد رکھنے کا بھی اہتمام تھا ان کے ہاں۔ تو وہ بالکل ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ داغ کا شعر ہے نا، وہ میں نے ان پہ صادق آتے دیکھا کہ بھرے ہیں تجھ میں لاکھوں ہی ہنر اے مجمع خوبی، ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا ہے۔ تو ان سے مل کے جیسے بہتوں سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ تو نہایت صاحب علم، صاحب حال، صاحب کردار، مزاج میں درویشی تھی، جائیداد اور ترکے وغیرہ سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کچھ بھی ان کو دنیا کی طرف رغبت نہیں تھی، اور ساری عمر نوجوانی سے بڑھاپے تک دنیاوی معاملات سے بھی اور مفادات سے بھی بیگانہ اور بے نیاز رہے۔ شاعری بھی کرتے تھے، اچھے شاعر تھے، اور اس فن میں وہ اصغر گونڈوی کے شاگرد بھی تھے۔ گاؤں نہیں چھوڑا، عمر بھر اپنے گاؤں میں رہے، گھر سے بس جمعے کے جمعے نکلتے تھے۔ ہر وقت اگر دور سے دیکھا جائے تو لگتا تھا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر یہ غور کر رہے ہیں، اور بیچ بیچ میں جیسے یوں سر ہلا کے وجد کے انداز میں بھی رہتے تھے۔ اگر اکیلے بیٹھے ہوں تو دور سے لگتا تھا کبھی انہیں وجد آ رہا ہے، کبھی یہ کسی بہت گہرے خیال اور سوچ میں مگن ہیں۔ تو 100 قدم پر ہمارے گھر سے، یعنی ہمارے دادا کے گھر سے ان کا گھر 100 قدم پر تھا، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ دادا کے پاس آئے ہوں، اپنے بڑے بھائی کے پاس، اور نہ یہ دیکھا کہ دادا اپنے چھوٹے بھائی کے پاس چلے گئے ہوں، کبھی بخار وغیرہ ہو گیا ہو، کبھی نہیں۔ مجھے تو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ وہ ہفت روزہ جو سالانہ فیسٹیول ہمارے دادا کرواتے تھے، اس کے علاوہ ان لوگوں کا کبھی آمنا سامنا بھی ہوتا ہو۔ تو لیکن بس یہ تھا، لیکن اس طرح کی بے نیازی، لا تعلقی، خلوت پسندی، اس کو جو بھی اچھے نام بھی دیے جا سکتے ہیں، برے نام بھی دیے جا سکتے ہیں، تو ان سب کے باوجود پتہ نہیں کیوں وہ مجھ پر بہت مہربان تھے،
اور اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ اپنے بچوں سے زیادہ مجھ پر مہربان تھے. مطلب ان کے جو سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے حشمت، وہ میرے بے تکلف دوست اور ہم عمر تھے. اور تو وہ بھی مطلب ان کو بھی وہ جیسے ثانوی حیثیت دیتے تھے. تو یہ مطلب میری سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے، اور وہ جیسے انتظار کرتے تھے کہ میں کب آتا ہوں. اور مجھے خود اس بات پر مشکل سے ابھی بھی پورا یقین نہیں ہے، یا یقین تو ظاہر ہے وہ ایک واقعے ہو چکے ہیں تو یقین تو ہے، لیکن سمجھ میں آج بھی نہیں آتا کہ وہ اپنے خاص حجرے تنہائی میں مجھے گھنٹوں بٹھائے رکھتے تھے اور بہت عارفانہ اور فلسفیانہ قسم کے مسائل پر اظہار خیال کیا کرتے تھے. اور یہ کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ جو 5.5 برس کا بچہ ہے. اب ظاہر ہے ہماری سمجھ میں کیا آتا ہوگا، لیکن پتہ نہیں ان میں کیا کشش تھی، یا ان کی اس مہربانی اور التفات کی برکت سے پھر جیسے ایک مزاج سا بن گیا کہ بڑوں کی گفتگو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ سننا اچھا لگتا تھا. بس سن رہے ہیں، مگن ہیں، اور وہ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. جیسے مولانا ایوب صاحب کے ساتھ ہمارا رشتہ بن ہی نہیں سکتا اگر ہمارے دادا نے ہم کو اس طرح اس سانچے میں نہ ڈال دیا ہوتا. تو اور پھر یہ کہ مجھے بھی وہ کوئی جیسے اپنا جانشین یا کچھ اس طرح بنانا چاہتے تھے کہ میرا نام انہوں نے بدل کے، میرا نام تھا جاوید امیر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سب چھوڑو، تم اپنا نام رکھو جاوید سرمدی. اب سرمدی میرے کو سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن اب جب سمجھ میں آئے تو اندازہ ہو گیا کہ آپ مطلب ان کے مزاج کا اور ان کے احوال کا اندازہ اس سے کر لیں کہ وہ اپنے پوتے کو کہہ رہے ہیں کہ امیر ہٹا کے سرمدی کر لو. تو اب یہ جو علی ظہیر صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مجھے اب یاد آتی ہیں وہ چیزیں جو میں اپنے بچپن کی وجہ سے سمجھ نہیں پایا، اور اس ناسمجھی کی وجہ سے ان سے جتنا اخذ فیض ہو سکتا تھا وہ نہ کر پایا. اور سب سے زیادہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ان کا جیسا ادب اور جتنی محبت ان کے کمالات کو سمجھنے سے پیدا ہو سکتی تھی، وہ مطلب میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ بے ادبی کی ہو، ان کے وہ جو پروٹوکول کی پابندی نہ کی ہو. ظاہر ہے بچپن تھا تو وہ بس عجیب سا لگتا ہے کہ کاش میری عمر 12 سال ہوتی تو میں مطلب زیادہ کرتا، ادب بھی زیادہ کرتا، محبت بھی زیادہ کرتا اور ان کی خدمت بھی کرتا. تو یہ جو علی ظہیر عثمانی صاحب، یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے تھے غالباً فلسفے میں. تو یہ ہاکی کے انڈین ٹیم میں شامل تھے، اور دھیان چند ایک بہت داستانی ہاکی پلیئر تھے مطلب. تو یہ ان کے جونیئرز میں سے تھے، ان کے ساتھ کے کھیلے ہوئے روپ سنگھ، دھیان چند، یہ نسل تھی، اور یہ لیجنڈز ہیں ہاکی کی. تو بہت اچھی ہاکی کھیلتے تھے، بہت ہی اچھی. وہ ایک بنوٹ ہوتی ہے، ایک ہتھیار ہوتا ہے وہ چھوٹی سی چھڑی سے، تو اس کے وہ چیمپئن تھے. وہاں پہ گوالیار میں 2 مقابلے ہوا کرتے تھے مسلمانوں کے زیر اہتمام، ایک آل انڈیا لاٹھی چیمپئن شپ اور ایک آل انڈیا بنوٹ چیمپئن شپ. تو یہ بنوٹ چیمپئن شپ انہوں نے جیتی ہوئی تھی. تو اور بہت اچھے ایتھلیٹ تھے. 100 یارڈز میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 14-15 برس تک ان کے جو ایک ریکارڈ بنا رہا. تو
تو مطلب بہت مطلب چست، بہت صحت مند، بہت ایتھلیٹک زندگی گزاری اور بھری پوری زندگی گزاری، اور اس زندگی کو گزارتے ہوئے درویشی اختیار کیے رکھی۔ تو میں نے کبھی ان کے پاس پیسہ نہیں دیکھا، کبھی نہیں۔ اور وہ ظاہر ہے وہ اپنی جو ان کی بلانگنگز تھیں یا جو ان کی ملکیت تھی اس کے حساب سے وہ امیر آدمی تھے، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ تو اللہ نے ان کو اولاد بھی ایسی دی کہ جو ان کا بدل تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ کہ ان کے ذہن کی براقی، ان کی طبیعت کی نیکی اور ان کے مزاج کی درویشی کی وراثت کا اپنے طور پر حق ادا کرتی رہی۔ اور ان کے 3 صاحبزادے تھے، جیسے حشمت کا میں نے بتایا میرے ہم عمر تھے تو بے تکلف دوست تھے، ان سے بڑے عشرت ظہیر تھے، وہ بھی ابھی 2 برس پہلے 1 برس پہلے ان کا انتقال ہوا، بالکل فقیر منش آدمی۔ اور پھر سب سے بڑے جو ان کے سب سے بڑے صاحبزادے وہ ماشاءاللہ حیات ہیں، اللہ انہیں صحت کے ساتھ زندہ رکھے، نعمت ظہیر صاحب، یہ ذہانت میں اپنے باپ کی جیسے فوٹو کاپی ہیں، اور مطلب علی گڑھ یونیورسٹی میں جو ذہین ترین طلبہ کی دھوم مچی رہتی تھی یا جو فہرست تیار ہوتی تھی، شاید وہاں کہیں لکھی بھی جاتی تھی، تو ان میں نعمت ظہیر صاحب کا نام ضرور آتا تھا، چاہے وہ لسٹ 5 آدمیوں تک مختصر کر دی جائے، نعمت ظہیر صاحب اس میں ضرور آتے تھے۔ پھر ریاضی میں ایک اسپیشلائز کیا، ریاضی پڑھانے کو اپنا پیشہ بنایا، اور پھر باہر یونیورسٹیز میں پروفیسر رہے ریاضی کے، اور مطلب اتنے ذہین ہیں، اتنے حاضر دماغ ہیں، اور ایسی فوری قوت فیصلہ رکھتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ اب ماشاءاللہ ہیں 80+ ہوں گے، علی گڑھ یونیورسٹی کے پڑوس میں ہی رہتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ مذہبی ہیں، مطلب اتنے زیادہ مذہبی ہیں کہ بعض مرتبہ ڈر لگنے لگتا ہے۔ ان کی مذہبیت کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے کہا کہ بھائی وہ دادا کا اپنے والد صاحب کا کلام آپ مجھے دے دیجئے، میں یہاں سے چھپوا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے پہلے شرائط رکھی، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس کتاب پہ لکھا جائے گا کہ کوئی غزل کوئی گلوکار یا گلوکارہ نہیں گائے گی، مطلب یہ غزلیں گائی نہیں جا سکتی، اور اگر کسی نے گائی تو اس پر مقدمہ ہوگا۔ میں کہا جناب یہ کہاں سے، یہ کیسے لکھوا دیں، اور یہ کوئی روایت ہی نہیں ہے۔ کہ نہیں وہ میرے والد اس کے بغیر راضی نہیں ہوتے۔ اب مجھے معلوم ہے وہ ہو جاتے، لیکن جب ان کی مذہبیت ایسی ہے کہ انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں، تو اتنے مذہبی ہیں، اور بالکل نیم معذور بھی ہو جائیں اگر تکلیف سے تو نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، اور پھر چلو خود پڑھ لیں، لیکن وہ ساتھ والوں کو بچوں کو یہ سب مطلب کافی وہ سخت مذہبی ہو گئے ہیں۔ وہ ہمارے یہاں جیسے ہم سے پہلی نسل میں مذہبیت کے جیسے دوسرے بڑے نمائندے ہیں اپنے والد کے بعد، لیکن صوفی نہیں ہیں، اور جیسے وہ بس سعودی اسٹائل کی ایک مذہبیت ہے، اور وہ بہت زیادہ ہے۔ تو خیر، تو اب جو اس میں میرے خیال میں مطلب اپنے لیے اس سارے تذکرے کو مفید بنانے کی 1-2 جہتیں ہیں، وہ اگر ہم
یہ تو کردار ہیں، آپ سمجھیے کہ آپ اس کی جگہ کسی اور اپنے بزرگ کا تصور کر لیجئے، سب کے بزرگوں میں ایسے ایسے لوگ ہوئے ہیں، تو ایک ان کے ساتھ جیسے اپنائیت پیدا کر کے، اور پھر اگر ہم یہ دیکھیں تو ایک بہت قیمتی بات مجھے اس ماحول میں رہنے سے جو ہے وہ پتہ چلی، وہ مزاج کا حصہ پہلے بنی، ذہن میں اس کی دلیل اور افادیت بعد میں آئی، وہ یہ ہے کہ چیزوں کو آفاقی تناظر سے دیکھا کرو، پرٹیکولر یونیورسل سے نسبت پیدا کیے بغیر کوئی مفہوم نہیں رکھتا۔ تو مطلب اس کو آج کے طرح کہا جائے تو چیزوں کو ایک کلیت کا حصہ بنا کے دیکھا کرو، ان کو اپنے طور پر کل بنائے بغیر، تو اس کے نتیجے میں ایک ہی کل کے جو اجزاء ہوتے ہیں ان میں تصادم ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، ایک دوسرے کا انکار ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کل ان دونوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے جس کے وہ اجزاء ہیں، تو یہ اختلاف، یہ لڑائی جھگڑے، یہ سب کچھ جو ہیں ان کی اعتقادی اور سماجی وحدت کے آئیڈیل کو حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ تو یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، حتیٰ کہ ہندو مسلم مسائل میں بھی یہ چیز ہم نے دیکھی، ہم نے جیسے جذب کر لی، اور اسے سمجھنے میں بہت دیر لگی، مطلب اس کی حکمت جاننے میں بہت دیر لگی۔ مطلب آج کے لوگ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ مناظرہ کرنے والے دو دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں، ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے، وہ پوری آواز سے ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر جب دونوں نے دیکھا کہ اب کامیابی کا امکان نہیں ہے تو ایک دم اٹھ کے کوئی ایک اس میں سے جست لگا کے وہ گلے مل کے ماتھا چومنے لگتا ہے۔ مطلب جو کمزور پڑ جاتا تھا وہ جمپ لگا کے وہ اپنے مخالف کو لپٹا لیتا تھا، اس کا ماتھا چومنے لگتا تھا، کہتے ہیں یار چھوڑو اب ہمارا کیا، ہم تم تو دوست ہیں۔ یہ ماحول وہاں مذہبی بحثوں کا تھا، اور ان مذہبی بحثوں میں ایک دوسرے پر جو حملے کیے جاتے تھے وہ آج اگر ہو تو صبح دیکھنی نصیب نہیں ہوگی، نہ سنی کو نہ شیعہ کو۔ تو وہ سب تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ کہ عید ایک ساتھ پڑھتے تھے، عیدگاہ ایک ہی تھی، وہاں عید ایک ساتھ پڑھتے تھے، سنی اکثریت تھی پرگنہ میں تو امام زیادہ سنی ہی ہوتا تھا، لیکن نماز سب پڑھتے تھے۔ شیعہ وہاں جمعہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جمعہ مسجد میں پڑھتے تھے۔ مطلب یہ نہ ان کو جو نہ پڑھنے والے تھے وہ پڑھنے والوں کو کچھ کہتے تھے، کچھ بھی اس طرح کی بات نہیں تھی کہ میں آپ کو دشمن بنا لوں، میں آپ سے مختلف رہنے پر اصرار کروں گا، لیکن اور آپ کو غلط سمجھتا رہوں گا، لیکن اس کے باوجود آپ سے محبت پر اس اختلاف یا جھگڑے کو اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ وہ جو دوآبے کی تہذیب تھی، یہ اس نے یہ رنگ جو پیدا کیا ہے، کاش اس کی حفاظت ہوئی ہوتی، کاش مطلب بس اب ایک بہت جیسے طویل کاش کہنا چاہیے، تو آج ہم اس حالت کو نہ ہوتے۔ تو یہ اس پہ انشاءاللہ میں کسی وقت الگ سے گفتگو کروں گا کہ آفاقی تناظر اور مقامی مسائل، دین
دینی تناظر اور مذہبی اختلاف، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ حل نہیں کرنا ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ مسئلے کو حل نہیں کرنا۔ یہ سب جو آدمی مجھے شیعہ بنانے کے لیے آئے گا، ڈر ہے کہ وہ سنی بن جائے گا، یہ تھوڑی حل کرنا ہے۔ اس مسئلے اس مسئلے کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے درمیان وہ دوری نہیں پیدا کرنی جو ایک دوسرے کا بدخواہ بناتی ہے، جو ایک دوسرے کا عیب جو بناتی ہے، جو معاشرت کے قیام کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے۔ تو کاش ہم یہ سمجھ لیں، اور باقی تو ٹھیک ہے، اب جو وہ غلط ہیں، یہ غلط ہیں، وہ غلط ہیں، تو یہ غلطیاں جو ہیں نا، یہ ہم نے اللہ پہ چھوڑی ہوئی تھیں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں غلط ہے، تم دیکھ لینا۔ تو وہ اس غلطی کی سزا دنیا میں ہم نہیں دیتے تھے، یعنی ہم مسلمان، وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے تھے۔ دنیا میں ایک بن کے رہتے تھے، نہ صرف یہ دو فرقے ہمارے بچپن میں، بلکہ ہندو مسلمان بھی۔ مطلب ہندوؤں کا، ایک ہندو کا میرے والد پر ایسا احسان ہے کہ میں ان کے پاؤں بھی دھو کے پی لوں تو وہ نہیں اتر سکتا۔ بھیشن ایک جاٹ ہندو تھے، وہ میرے والد الہ آباد الہ آباد یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے تھے۔ یہ ذرا طالب علم لیڈر ٹائپ کے آدمی تھے، لڑائی جھگڑا مار پیٹ یہ سب میں تھوڑا تربیت یافتہ بھی تھے، شوق بھی رکھتے تھے، اور لوگ اچھے خاصے مطلب ان سے ڈرتے بھی تھے۔ تو وہاں ان پہ حملہ ہو گیا راستے میں جاتے ہوئے، تو دادا نے بھیشن جاٹ جو تھا، اللہ اس کو خوب، بس اللہ اس پر مہربان رہے، اس کو بھیجا تھا کہ یہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو تم ذرا ساتھ رہو۔ وہ 6.5 فٹ کا آدمی میں نے دیکھا ہے، اور بالکل جیسے ریسلر ہوتے ہیں نا، جدید ریسلر، اس طرح کا اس کا جسم، اور میں نے بڑھاپے میں دیکھا ہے اس کا یہ بازو دبتا نہیں تھا، یہ یوں دباؤ تو دبتا نہیں تھا، مطلب انتہائی طاقتور۔ تو وہ حملہ جو ہوا، وہ سکھوں نے حملہ کیا تو وہ ان کے اوپر لیٹ گیا، تو وہ اس کا قد اور چوڑائی وغیرہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ پورے اس میں سما گئے، اس کے سائے میں آ گئے، اور اس نے 4-6 کرپانیں اور 25-30 لاٹھیاں کھائیں، اور تقریباً نیم مردہ ہو گیا۔ اور وہ لوگ پھر بھاگ گئے، کیونکہ جب انہیں پتہ چلا کہ ہندو بھی آ رہے ہیں، اس کی جاٹ وہاں ایک مضبوط برادری تھی، تو وہ آنے لگے تو وہ بھاگ گئے، لیکن اس کی جان اس وجہ سے بچی، اور اس کو یہ معلوم تھا کہ میرے اس حرکت کا مجھے کیا بھگتان دینا پڑے گا، کس خطرے کو میں مول لے رہا ہوں۔ تو جب میں نے دیکھا تو کوئی نہیں، مطلب میں نے کہا بھی کہ ارے بھائی ہمارے ابی کو آپ نے بچایا، کہہ رہے ہیں ہم نے کہ اللہ نے بچایا، اللہ نے بچایا، اور کوئی اس پہ شاباش کی توقع نہیں، کوئی اس سے کوئی اپنی مفاد کے حصول کی آرزو تک نہیں ہے۔ تو دادا نے جو بھی دیا اس کو آدھا اس نے بمشکل قبول کیا، اس واقعے کے بعد پورا نہیں قبول کیا۔ تو اب یہ ماحول بھی تھا، اور مطلب عجیب سا تھا ماحول، ہر آدمی جو ہے نا وہ جی چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی اچھائی کرو، ہر آدمی، اللہ جانتا ہے میں لڑکا تھا تو میرا دل یہی چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ اچھائی کرو، اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ ہندو لوگ دودھ بیچتے تھے، میں صبح لینے گیا پہلی مرتبہ تو اس نے جو ہے وہ برتن جیسے دور رکھنے کو کہا، وہ لوگ ٹچ نہیں کرتے تھے اس زمانے۔
تو اس نے پھر جناب اس عورت نے دودھ ڈالا برتن کو الگ کروا کے میں ہمارے، اور اس کے بعد یوں جھک کر جو میرے پاؤں کے آگے کی مٹی ہے اس مٹی کو، پاؤں کو ہاتھ پھر بھی نہیں لگایا، اس مٹی کو لے کر اپنے یہاں ملا، کہا کہ بیٹا برا نہ ماننا، یہ بھگوان کا ہے یا کوئی ایسا مذہبی قاعدہ ہے۔ تو ورنہ یہ کتنی توہین والی بات تھی، میں تو اس سے پھر لڑنے لگتا کہ ہمارے برتن کیوں نہیں لگیں گے تمہارے برتن سے۔ اب میری تو سمجھ نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس نے اپنی دانست میں اپنے ایک مذہبی حکم پر عمل کیا، اور اس عمل کے نتیجے میں جو میرے اندر ناگواری یا غصہ پیدا ہوا ہوگا اس کو اس نے یا تو محسوس کر لیا یا اس خیال سے کہ کہیں یہ بعد میں نہ محسوس کرے، وہ آئی اور آ کر میرے قدموں کو ہاتھ نہیں لگایا وہ اپنے مذہبی حکم کی وجہ سے، لیکن میرے قدموں کے آگے کی مٹی کو اٹھا کر ماتھے پہ یوں لگایا۔ اب ایسے لوگ کہاں ہیں؟ ایسے لوگ اب مطلب ہوں گے لیکن ملتے نہیں ہیں۔